میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے چند آیات اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اپنے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا تیسرا جمعہ ہے، کیونکہ عام لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، تو تیسرے جمعے کو اسی موضوع پہ خاص کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا اور زکوٰۃ نہ نکالنے کا نقصان کیا ہوگا، اور زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ آئے گی، کن کے پاس کتنا مال ہوگا تو ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ رمضان المبارک کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ پیسے دگنے بن کر ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ رجب کے مہینے کے اندر 2-3 لاکھ کا مالک بنا، اور چھوٹے اوپر چلے جاؤ بیٹا، تمہیں گلا کرنے لگا، تو آدھی تقریر شروع کر لی، تھوڑا دور ہو تو گئے، سمجھدار بندے یہ تصویر ہے۔ ایک انسان کے اوپر زکوٰۃ رجب کے اندر وہ آدمی 2-3 لاکھ روپے کا مالک بنا، اب جب سال کے بعد رجب کا مہینہ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جائے گی، اگر وہ 2-3 لاکھ کا مالک ہے یا زیادہ کا۔ لیکن اگر اس نے کاروبار شروع کیا، اس کو نقصان ہو گیا اور وہ مقروض ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جتنا مال تمہارے پاس ہے اس مال کے اوپر 1 سال کا تمہارے پاس ہونا ضروری ہے۔ 1 سال تک وہ مال تمہارے اکاؤنٹ میں، تمہاری بیلنس، تمہارے گھر میں یا تمہارے کاروبار میں، تمہارے بزنس میں جمع رہے۔ زیادہ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ کبھی نقصان۔ سال کے بعد تم جب حساب لگاؤ گے اپنے کاروبار کا نفع اور نقصان دونوں کو ملا کر، اگر تمہارے پاس اتنا نفع ہو رہا ہے کہ تم اگر بازار میں جاؤ 52 تولے چاندی خرید سکتے ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ 12 مہینوں کے بعد تم حساب لگاؤ گے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر روزوں کے اندر زکوٰۃ دیں گے، 1 روپے اللہ کے راستے میں دیں گے، تو روزوں کے علاوہ ہمیں 10 روپے کا ثواب ملے گا، اور اگر روزوں میں دیں گے تو ہمیں 70 روپے کا ثواب ملے گا۔ اس لالچ کی وجہ سے مسلمان روزوں کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز زکوٰۃ دونوں کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤتون الزکاۃ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، یعنی قرآن پاک کے اندر جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔
جیسے نماز پڑھنا انسان کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح سے مالدار کے لیے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ اور عشر اور صدقۃ الفطر نہ دینے والا بھی انسان گناہگار ہوگا اور مجرم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد میں 5 ستون ہیں، یعنی اسلام کی جو چھت ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ اگر ان میں سے ایک ستون بھی نکال دیا گیا تو وہ اسلام کے اندر ضعف اور کمزوری آ جائے گی اور انسان کا اسلام پکا باقی نہیں رہے گا۔ پہلے فرمایا کہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ پہلا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دینا ہے اپنی زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے کے بغیر کوئی عمل بھی انسان کا قبول نہیں ہوتا۔ انسان ہزارے مسافر خانے بنا لے، نلکے لگوا لے اور ہسپتالوں میں دوائیاں تقسیم کر دے جا کر، اگر کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے کہ چمکتی ہوئی ریت کے اوپر پانی ہے، کہ حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، سمجھنے والا اس کو پانی سمجھ رہا ہو۔ اسی طرح سے غیر مسلم آدمی جتنے بھی اچھے کام کر لے، اللہ کے ہاں اگر ان کو کچھ بدلہ ملے گا تو دنیا میں ملے گا، آخرت میں اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نیک اعمال کا اجر شروع ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے انسان کا کوئی بھی نیک عمل انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے یہ تو ستون ایک ایسے ایمان کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر اگلے 4 ستون کسی کام کے نہیں۔ اگر کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بحث ہوگی، اور تیسرے نمبر پر وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر حج البیت یا حج البیت، کہ حج ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنا مالدار بنایا ہے کہ تم حج کے پیسے دے کر تمہارے اوپر قرض بھی نہ آئے، تمہارے بچے فاتح کے اندر بھی مبتلا نہ رہیں، تو تمہارے اوپر حج کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اگر تمہارے بچے فاتح کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تم حج پہ چلے جاتے ہو، تو تم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر کے جاتے ہو، تمہارا ایسا حج اللہ کو قبول نہیں ہوگا۔ ہاں وافر پیسہ ہو پھر حج کرو، اگر وافر پیسہ نہیں ہے پھر حج نہیں ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے، یہ 5 ستون جس کے اوپر اسلام کھڑا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیں گے بغیر عذر کے یا غفلت کے یا جان بوجھ کر، تو ہمارے اسلام کے اندر ضعف آئے گا، جیسا کہ چھت بغیر ستونوں کے، ایک ستون اگر چھت سے نکال دیا جائے تو کمزوری آ جاتی ہے، اسی طرح سے اسلام کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اللہ کے 2 فرشتے فجر کے بعد دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو بے حسابہ عطا فرما۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ روزانہ کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کے رزق میں برکت کا اور دوگنا ہونے کا اور زیادہ ہونے کا اللہ کی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو انسان نہیں دیتا، اللہم آتی ممسکن تلفا، جو انسان نہیں دیتا، روکتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے اس نے روکا ہے تو بھی اس کے مال کو روک کے رکھ۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ روکنے سے کیا مراد ہے۔
سمجھنا دینے سے کیا مراد ہے اور روکنے سے کیا مراد ہے. روکنے سے مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان اگر دن کا 1,00,000 روپے کما رہا ہے، اگر وہ زکات نہیں دیتا تو اس کا وہ 10,000 ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا. دینی والے کو جو اللہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگر انسان 10 روپے اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ ضرور اس کو 10 گنا بڑھائے گا، 100 روپیہ دے گا. لیکن صحیح دینے سے جو مراد ہے کہ اللہ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں اور خیر ڈال دیتے ہیں. جو خیر والا مال ہوتا ہے، برکت والا مال ہوتا ہے، اس کے اندر انسان سکون میں ہوتا ہے. انسان جس کے مال کے اندر خیر ہوگی اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اس کے گھر میں سکون ہوگا، اس کی گفتگو میں سکون ہوگا، اس کے رہنے میں سکون ہوگا، اور وہ انسان مطمئن ہوگا، اور اس کے مال جتنا اس کے پاس ہے اس کو اس مال کے اندر گزارا کرنے کا طریقہ آتا ہوگا. دیکھو ایک آدمی 20 یا 25 یا 30 ہزار روپے آج کے دور میں کما رہا ہے اور وہ اس پہ خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے مال کے اندر خیری ہے. وہ انسان چوری نہیں کرتا، وہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسان غلط بیانی نہیں کرتا، وہ انسان اپنی بہنوں کو نہیں لوٹتا، وہ انسان اپنے بھائیوں کو نہیں لوٹتا، وہ انسان فراڈ نہیں کرتا، وہ انسان 2 نمبر مال نہیں بیچتا، وہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں لاتا. جو اللہ نے 10 15 20 ہزار روپیہ مہینے کا دیا، اللہ کا شکر کیا رہا. اگر رہنے کے لیے مرلوں میں کوٹھیاں نہ بھی ہو، 1-2 کمرے ہوں انسان کے، اور اس کمرے کے اندر بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے اور اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، تو اس کے مال کے اندر خیر ہی خیر ہے. اور جو انسان اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا، زکات نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، اور صدقہ بالفطر ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے مال سے خیر کو نکال دیتا ہے. اس کے مال میں شر آ جاتا ہے. شر والا آدمی سکون میں نہیں ہوتا. پنگے لے کہ جیب میں تو موٹر سائیکل لینے کے پیسے نہیں ہیں اور سودا کر لینا 10 مرلوں کا. اب ساری رات ترکیب بنانی کہ اب ان کے پیسے میں نے اکٹھے کیسے کروں. یہ ہے شر مال کے اندر. انسان کی جیب میں دال لینے کے پیسے نہیں ہیں اور ادھار جا کر گوشت لے آتا ہے. اب گوشت کے پیسے اتارنے کے لیے وہ ترکیبیں بنائے گا کیسے بنے. یہ ہے شر کا، یہ ہے مال کے اندر شر کہ رات کو سوئے گا تو رات کو مال کے خواب آئیں گے، کیسے لوگوں کو لوٹنا ہے، کیسے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، کیسے لوگوں کی جیبوں سے مال نکالنا ہے، اور کیسے میرے دنیا میں ترقی کرنی ہے. اور جب انسان کے مال کے اندر شر آ جائے، اس کی تجارت کے اندر جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس کی تجارت کے اندر لوگوں کو بے وقوف بنانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اس کی دکان میں 2 نمبر مال بیچنا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے فراڈ کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ذخیرہ کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی تمہارے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں چیز لینا چاہتا ہوں تم سے، یار مجھے ادھار دے دو، مہینے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. تو اب وہ انسان لکھتا ہے چیز 2000 روپے کی ہے، کھاتے میں 3000 روپے کر کے لکھ دیتا ہے. گویا کہ وہ انسان اس چیز کو جائز سمجھ رہا ہے اور اس کے مال کے اندر یہ شر ہے، اور احساس نہیں ہے کہ جائز منافع لے لو، باقی جو اللہ کے راستے میں اللہ مجھے اجر دے گا اس کی ضرورت میں کام آئے. یہ ہے انسان کے مال کے اندر شر. اور جب انسان کے مال میں شر آ جاتا ہے اس وقت انسان اس طرح کے اپنے اندر چیزیں کیفیت کر لیتا ہے کہ وہ نجائز طریقے سے مال کمانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں
والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ ان کے مال کو پاک کر دے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ یہاں ایک بات سنی، اور اس آیت کے اندر یہ 10ویں پارے کی آیت ہے کہ تم جاتے ہو کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، تم 1000 روپے اس بچے کو دے آتے ہو، تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میرے گھر بچہ پیدا ہوا یہ مجھے 2000 دے کے جائے گا، فرمایا کہ یہ سود ہے، یہ اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ تم ولیمہ کھانے جاتے ہو، وہاں جا کر تم 1000 روپے لفا دیتے ہو، ہاں اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ یار میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، میں اس کو یعنی ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، لفانا ایک مجبوری ہے، چلو کوئی نہیں، ایک یعنی چل رہے ہیں برادری کے ساتھ چلنا ہے، لیکن نیت تمہاری یہ ہے کہ میں نے اسے واپس نہیں رہنا، میرے اس کے ساتھ تعاون ہے، اس کے ساتھ خدمت ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، کیونکہ رات کو وہ ڈائری کھول کر دیکھتے ہیں کون کون دے گیا کون کون نہیں دے گیا، وہ وہاں لکھے جو ہوتے ہیں، جو دے کر ان کی تعریف کرتے ہیں، جو نہیں دے کر جاتے یا بڑے گندے بندے نے کھا کے چلے۔ میں کہتا ہوں ہمیں بلانا ہی نہیں چاہیے، اگر ہم نے یہ باتیں کرنی ہے کہ یہ مفت میں کھا کر چلے گئے، یہ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، تو بلاؤ ہی نہ۔ ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی ہمیں شادی کی دعوت دے اور میں اس شادی پہ جاؤں، میں بالکل بھی وہاں کچھ نہیں دے کر آتا، دوبارہ اس کا دل کرے بلائے تو کرے نہ بلائے، کیوں کہ اگر اس کے دل میں میرے ساتھ محبت اخلاص ہوگی تو وہ مجھے دوبارہ بلائے گا، اگر صرف پیسوں کے لیے بلایا ہوگا کہ اتنا نمبر ڈال کر جائیں گے تو پھر نہ بلائے، اور مجھے بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو ایسا پیسہ بالکل بھی اللہ کے ہاں نہیں پڑتا۔ ہاں ہمیں بھی جب ہم جائیں تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، چلو اس کا خرچہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعاون والی صورت بن گئی، لیکن وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو، زکات نکالتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا کہ وہ زکات تمہاری اللہ کے ہاں دگنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اس مال کو بڑھا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ ایک آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود تمہاری مال کو تباہ و برباد کر دے گا، اور جو زکات صدقہ جو ہوگا وہ تمہارے مال کے اندر اضافہ کرے گا اور برکت ڈالے گا اور تمہارے مال کے اندر سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ یہاں بھی اس آیت کی تشریح سننا یار مزہ آیا، میں نے آج تشریح پڑھی، اس کی سنی، ایمان تازہ ہو گیا اللہ کی قسم۔ بس کبھی کبھی سوچتے تھے یار کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکوں، کبھی کبھی دل میں آ جاتا تھا کہ تھوڑے سے پیسے کمانے والا کاری اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے، یہ دل میں آتا تھا خیال کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ سلسلہ دعاؤں کا بھی جاری رہتا تھا۔ ہمارے ساتھ جو بھی والدین ہیں وہ سوچتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں۔ آج اس آیت کی تشریح کے اندر ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، دل تسلی، دل کو سکون آ گیا اللہ کی قسم۔ میں نے تو ورنہ جو میرے اندر کمزوریاں تھی میں نے توبہ کر لی اللہ سے، مجھے اللہ معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر کسی انسان کے پاس 4 مربع ہیں یا کسی انسان کے پاس کروڑوں روپے ہے یا لاکھوں روپے ہے یا گاڑیاں ہیں، اس آیت کے اندر یہ آتا ہے آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔
اللہ کی مرضی کسی کو جتنا مرضی دے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، وہ 2 لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہے، ایک آدمی 20,000 کما رہا ہے، اس کے نصیبوں میں 20,000 ہے، وہ کیا کرے گا؟ یعنی مال نہ تو صحت سے انسان کو زیادہ ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، نہ محنت سے زیادہ ملتا ہے۔ اگر مال محنت سے زیادہ ملتا ہوتا، جو 100 فٹ کی بلندیوں پہ مستری مزدوری کرتے ہیں، پھر وہ اس پاکستان میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ ہماری مسجد کا مینار بنا گاؤں کا یا ہمارے شہر کا 100 فٹ لمبا مینار، اور مینار کی 100 فٹ کی بلندیوں پہ مستریوں نے اور مزدوروں نے جا کر وہاں مٹیریل وغیرہ پہنچایا، گویا کہ وہ لوگ وہ دہاڑی کرنے والے لوگ تھے، اور جو وہاں نیچے ٹھیکیدار بیٹھا تھا وہ ان کا سردار تھا، اور وہ ان سے زیادہ مالدار تھا۔ پتا چلا کہ محنت اور مشقت سے مال زیادہ نہیں ملتا، کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جتنی زیادہ محنت کروں گا اتنا زیادہ مال ملے گا، یہ غلط بات ہے۔ علم سے مال نہیں ملتا۔ بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ اور ماسٹر کیے ہوئے لوگ وہ ملوں کے اندر جا کر ملازمت کرتے ہیں جاہل لوگوں کی، کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ طاقتور آدمی کو مال زیادہ نہیں ملتا، ورنہ مزدور اپاہج نابینے لوگ، ان کو تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، اور تم شہروں میں چلے جاؤ، تمہیں ایسے لوگ بھی منڈیوں میں ملیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں کام کرتے اور ان کی زبان بھی کام نہیں کرتی، لیکن وہ کروڑوں اربوں روپے کے وہ لوگ مالک ہوتے ہیں۔ عقلوں سے بھی انسان کو مال زیادہ نہیں ملتا۔ اگر عقل مند آدمی کو مال ملتا ہوتا تو پھر میرے جیسے بے وقوف آدمی تو بھوکے مر جاتے۔ پتا چلا کہ مال کا ملنا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا دے دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، یہ اللہ کی۔ اور دوستو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر خوش رہنا سیکھو، سکون مل جائے۔ جتنا اللہ دے دے، جتنا اللہ دے دے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا اللہ دے دے، وہ 100 دے الحمدللہ، وہ ایک ٹائم کا کھانا دے الحمدللہ، وہ ایک روٹی دے ایک وقت دی الحمدللہ، وہ گوشت کھلائے الحمدللہ، وہ دال کھلائے الحمدللہ، وہ بہترین لباس پہنائے الحمدللہ، وہ سادہ لباس پہنائے الحمدللہ، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنائے الحمدللہ، وہ اچھی جوتی دے الحمدللہ، وہ ٹوٹی ہوئی جوتی دے الحمدللہ، جیب میں پیسے ہوں الحمدللہ، جیب میں نہ ہوں الحمدللہ، وہ صحت دے الحمدللہ، وہ بیماری دے الحمدللہ، وہ بڑا بنگلہ دے الحمدللہ، وہ ایک کمرہ دے بند کمرہ دے دے الحمدللہ، وہ پلاٹ دے دے الحمدللہ، وہ نہ دے الحمدللہ۔ صرف ہر انسان مسلمان اسی وقت خوش ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اب میں نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، آپ یہ لوگ اب اللہ کے راستے میں زکات نہیں دے رہے، سانپ بن کر اوپر بیٹھے ہوئے۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو خیر اللہ، یہ ان کے لیے بہتر؟ فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بہت بڑے گھاٹے کے اندر نقصان کے اندر پڑے ہوئے۔ لیکن پتہ کب چلے گا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کا ان کی گردن میں جب سانپ بنا کر توپ ڈالے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اور یاد رکھنا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے، اور اللہ اپنی وراثت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ جب انسان ایک چیز کا وارث ہو جس کو چاہے دے، اللہ وارث اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، کوئی درمیانے درجے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب زکات نہ دینے کے نقصان 2-3 باتیں پھر انشاءاللہ مسئلہ کے اوپر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جو
शर्म गाए हैं, उनसे जो चितने निकल निकल कर बाहर आए हुए और वो फटी हुई हैं, और वो ज़कूम और जहन्नम की जो पत्थर आते हैं वो खा रहे हैं। आप रुके, आपने पूछा कि जिब्राइल ये लोग कौन हैं? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग होंगे कि जिनको अल्लाह ने माल दिया होगा और वो माल से ज़कात नहीं देते। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बै'उन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। ए ईमान वालों, अपनी ज़कात दे दो। कहीं ये ना हो एक दिन आएगा कि उस दिन ना तुम्हारी कोई बैग काम आएगी, ना तुम्हारा दोस्त काम आएगा, ना तुम्हारी कोई सिफारिश काम आएगी, और ना तुम्हारे माल काम आएगा, कोई चीज तुम्हारे काम नहीं। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। खर्च करो जितना कर सकते हो, तुम्हारा फायदा है कि जब तुम्हारे लिए फरिश्ते तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे, फिर तुम कहोगे कि रब हमें थोड़ी सी मौका दे दे, मोहलत दे दे, हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में देना चाहते हूँ। फ़अस्तग़फ़िर व अकुन मिनस सालिहीन, जब अल्लाह के रास्ते में माल देकर मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ। वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब तुम्हारे मौत का वक्त आ जाएगा, तुम लाखों रुपए भी अल्लाह को दोगे तो अल्लाह तुम्हें मोहलत नहीं देगा। ये अल्लाह की तरफ से पहले कि कर लो जितना कर सकते हो, तुम्हारा फायदा है। वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जिनको अल्लाह ने माल दिया और वो खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। यौम युक़्मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। 50,000 साल का दिन इंसान जब कब्र से निकलेगा बाहर, तो ये माल सांप बनकर उसके जिस्म के ऊपर गलेगा, तोक बनकर उसको डंक मारेगा, उसके जबड़ों को डंक मारेगा, उसकी आंखों को डसेगा, उसकी पेशानी को डसेगा, और वो परेशान होकर कहेगा तू कौन है? वो कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, मैं वो तुम्हारा माल हूँ जिसको तू जमा करता। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, तुमने माल को जमा किया और गिन गिन कर रखा तुमने। यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा, क्या ये माल तुम्हारे पास हमेशा रहेगा? कल्ला, ये माल तुम्हें छोड़ देगा, ये औलाद तुम्हें छोड़ देगी, ये जायदाद, ये विरासत तुम्हें छोड़ देगी। तुम अकेले तन तनहा कब्रों के अंदर पड़े होंगे और वीरानी जगह में पड़े होंगे, अंधेरे की कोठरियों में पड़े होंगे और फरमाया कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा, ज़कात न देने वालों को हुतमा में डाला जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और हुतमा है क्या चीज? फरमाया कि नारुल्लाहि मुक़द्दा, कि वो अल्लाह की आग है जो सख्त होगी, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो इंसान के सर के बाल से लगेगी और इंसान के पांव के नाखून तक जलाती जाएगी और दिल को भी और इंसान के जिस्म को जलाकर राख कर देगी। एक आयत में फरमाया लइन अक़मतुम अस्सलात, अगर तुम ज़कात दे, अगर तुम नमाज पढ़ो, व आतईतुम ज़कात, अगर तुम ज़कात दे दो, व आमनतुम बिरुसुली, अगर तुम मेरे रसूलों पे ईमान ले आओ, व अज़्ज़रतुमुहुम, तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, मेरे दीन की दावत दो, लोगों को सही बातें समझाओ, 4 चीजें होगी। वअक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह के रास्ते में ज़कात दो, ये 5 काम तुम करो और फरमाया कि मैं दुनिया में 3 इनाम तुम्हें अता फरमाऊंगा। नमाज, ज़कात, रसूलों पे ईमान, दावत दीन की, और नंबर 5 अल्लाह के रास्ते में माल देना। कुरान पाक की ये आयत है, कुरान पाक के अंदर लिखा है मेरी तरफ से ये 5 काम तुम करो और मेरी तरफ से तुम्हें 3 इनाम मिलेंगे। वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, पहला इनाम कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, मेरी मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ हो जाएगी, मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ हो जाएगी। दूसरा इनाम फरमाया कि लउक़फ़िरन्ना अन्कुम, कि जो तुम्हारे गुनाह होंगे वो मैं तुमसे दूर कर दूंगा। तीसरा इनाम वाला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी,
کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں باغات کے اندر جنت میں داخلہ عطا کروں. تو میرے دوستو یہ چیزیں تو ہوگی زکوٰۃ کے فضائل اور آپ نے نفع اور نقصان دونوں سن لیے. کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اب تھوڑا سا ٹائم ہے 7-8 منٹ میں کوشش کروں گا وہ مسائل تو میں سمجھا دوں. زکوٰۃ کی جو مسائل ہے نا اس کو یوں سمجھو. انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے جمعے میں کچھ بحث کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال ہو. دوسرا یہ کہ وہ انسان مالدار ہو. تیسرا یہ کہ وہ انسان دے کس کو. اس کی مثال ایسا ہے علماء نے لکھی ہے کہ انسان کے پاس ایک درخت یعنی یہ گندم جو پیدا ہو رہی ہے اس کو اگانے کے لیے 3 چیزوں کو ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر انسان کے پاس اچھا بیج ہو. اگر گندا بیج ہو تو یہ گندم نہیں ہوگی. کوئی بھی پودا پیدا نہیں ہوگا. اچھا بیج تلاش کرتے ہیں. دکان کے پاس جائے نا دکاندار کا جو مہنگا اچھا بیج ہے وہ ہمیں دو. دوسرا یہ ہے کہ زمین اچھی. اگر کوئی آدمی گندم کا ایک بورا یہ پکی کے اوپر ڈال آئے تو گندم نہیں ہوگی کیونکہ یہ زمین اچھی نہیں. تیسرا یہ کہ اگانے والے کو پیدا کرنے کا یعنی زراعت کا وہ علم جانتا ہو اس کو پتا. بیج کی مثال کو مال سے لے لو کہ دینے والے کو حلال مال دینا چاہیے. حرام مال جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے یہ اللہ سے مذاق ہے. جیسے کوئی آدمی ہمیں گلا سڑا پھل فروٹ دے دے تو کوئی بھی انسان قبول نہیں کرے گا. کہے گا یا تو مذاق کر رہا ہے نہ دے دینا تو چاہیے. یا کوئی آدمی خراب سبزی دے رہے کہ یہ طالب علم میں گزار ہے اب وہ مذاق تھا. اب اسی طرح سے پہلے نمبر پر جو تم اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہو وہ تمہاری حلال کی کمائی کا مال ہو. سود کا نہ ہو, چوری کا نہ ہو, جھوٹ کا نہ ہو, فراڈ کا مال نہ ہو. ایسے مال کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کسی کو ٹھگی ماری ہے تو وہ اس کا مال اس کو واپس دو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. تبھی دو گے قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اگر وہ مر گیا ہے پھر اس کے نام پہ تم صدقہ کر دو. اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچے. یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ زمین سے مراد جس کو حق دیں گے. زکات دینے والا آدمی جب زکات دے گا نا اس کو تلاش کر کے حقدار انسان کو زکات دینی چاہیے. اس کے اوپر انشاءاللہ پورا جمعہ ہوگا. وہ اپنے جمعے روزوں کے اندر یہ لوگ آ گیا انشاءاللہ پوری بحث میں بتاؤں گا کہ ہماری جب تک ہم حقدار کو زکات نہیں دیں گے ہماری زکات ادا نہیں ہوگی. بالکل بھی نہیں ہوگی. غریب آدمی ہے, بیوہ عورت ہے, یتیم بچے ہیں, ان کو تلاش کرو, ان کے پاس جاؤ, ان کی کنڈیشن دیکھو, پھر ان کے ساتھ ہیلپ کرو. اگر مدرسے میں تعاون کرنا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اس مدرسے میں واقعی بچے پڑھتے ہیں. ان بچوں کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے. ان بچوں کے لیے سہولیات موجود ہیں. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو دو. اگر کلے پانی صاحبی ہیں تو 2-3 بچے دائیں بائیں اکٹھے کیتے ہوئے ہیں تو پھر بالکل بھی ان کو زکات نہ دو. بھلے میں کیوں نہ. اگر میں اپنے مدرسے کے لیے اپیل کرتا ہوں میرا مدرسہ اس حقدار نہیں ہے, میں اعلیٰ اعلان کرتا ہوں کہ تم دیکھو اپنی پوری تسلی کرو, اپنی پوری تحقیق کرو کہ جو ہمارے لاکھوں روپئے جو ہیں, جو ہزاروں روپئے ہیں, یہ واقعی یہاں بچے پڑھ بھی رہے ہیں, بچوں کا فائدہ کیا ہے. اور یہاں میں الحمدللہ اعلان کرتا ہوں ہم نے مدرسہ پچھلے سال چھٹی کے بعد شروع کیا اور انشاءاللہ اگلے سال انہی سال سے پہلے ہم تمہیں اس علاقے والوں کو قرآن پاک کے 8 حافظ انشاءاللہ دیں گے. 8 حافظ. اور انشاءاللہ 8 حافظ وہ ہوں گے جو قرآن سنا بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے. اب آؤ مسئلہ زکات کے لیے چاندی 52.5 تولے نمبر 1. نمبر 2 سونا 7.5 تولے. نمبر 3 پیسے. اور نمبر 4
تجارت کا سامان جو ہم دکان وغیرہ پہ رکھتے ہیں. اگر چاندی اکیلی ہے 52.5 تولے ہے تو زکات آئے گی. اگر سونا ہے، صرف سونا ہے، ہمارے پاس اور نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ تجارت کا دکان کے اندر سودا نہیں ہے، پھر 7.5 تولے سونے کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر چاندی ہے، پیسے بھی ہیں، سونا 2-3 تولے ہے، پھر سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر 52.5 تولے چاندی کا اعتبار ہوگا. اکثر عورتیں کہہ دیتی ہیں یہ 3-4 تولے تو ہمارے پاس ہے، وہ 7.5 تولے تو نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ 20-25 ہزار روپے ہیں. ایک عورت کے پاس 2 تولے زیور ہے، 1 تولہ چاندی کی پنجیبیں ہیں، اور 10-20 ہزار روپے وہ رکھتی اپنے پرس کے اندر، اس عورت کے اوپر زکات آئے گی. اگر نہیں دے گی تو وہ گنہگار ہوگی. یہ بات دین میں. دوسرا یہ ہے کہ جو تجارت کا سامان ہے، اگر ہم نے ادھار لے کر اپنی دکان میں ڈالا ہے، ہم سال کے بعد اس کا حساب لگائیں گے، اگر وہ اتنا برابر ہے پھر زکات نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم نے منافع کر کے اتنا مال کما لیا ہے کہ ہم 52.5 تولے چاندی جا کر بازار سے خرید سکتے ہیں ان پیسوں سے، تو ہمارے اوپر زکات آئے گی اتنے مال کے. چوتھی بات، ہم پلاٹ لیتے ہیں، دکانیں لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، ایک تو اپنے رہنے کے لیتے ہیں، ان کے اوپر زکات نہیں آئے گی. دکان ہے اپنے کاروبار کے لیے لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکات نہیں آئے گی. پلاٹ 4-5 لے کر چھوڑ دیے کہ یار بچوں کے کام آئیں گے، ان کے اوپر بھی زکات نہیں آئے گی. اگر پلاٹ اس لیے لیا ہے کہ میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا، پھر اس کے اوپر زکات آئے گی. اگر تمہاری یہ نیت ہے خریدتے ہوئے کہ میں مہنگا کر کے بیچوں گا. لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ میں پلاٹ لے رہا ہوں، چلو اگر اچھے پیسے میرے بیچ دوں گا ورنہ میرے بچوں کے کام آئے گا، مکس نیت ہے، پھر بھی تمہارے اوپر زکات نہیں آئے گی. شریعت سہولت دیتی ہے، اس سہولت سے فائدہ کرنا چاہیے. ایک آدمی بینک کے اندر پیسے رکھتا ہے، بینک والے اپنی زکات نکال لیتے ہیں. اگر وہ زکات نکال رہے ہیں تو تمہاری زکات ادا ہو جاتی ہے. آگے ان کی مرضی وہ جہاں بھی خرچ کریں. ایک گورنمنٹ کی قانون ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اگر وہ نکال رہے ہیں، اگر تمہارا دل مطمئن نہیں، تم خود نکال کر ادا کرنا چاہو تو تم بینک والوں سے رابطہ کر کے تم خود بھی اپنے ہاتھوں سے مستحق لوگوں کے اندر زکات کے پیسے تقسیم کر سکتے ہو. ایک آدمی کے پاس 5-6 لاکھ روپے ہے، 5-6 لاکھ اس نے قرض دینا ہے. اس انسان کے اوپر پہلے یہ ہے کہ وہ اپنا قرض دے، اس کے بعد اگر اس کے پاس 52.5 تولے کے پیسے باقی بچے اس کے اوپر زکات آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. ایک بات اور، یا آخری بات ہے، تو باقی زکات دینے سے پہلے جو لوگ بھی، جو دوست بھی زکات دیتے ہیں، میری بات یاد رکھنا دوستو، ضرور اس مسئلے کو سمجھو پھر دو. اس طرح اس کے بغیر نہ دو. دکانوں سے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ مال لے کر چلے جاتے ہیں، ادھار پہ قرض لے کر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، واپس قرض نہیں دیتے. یعنی کسی آدمی کی کریانے کی دکان ہے، کسی آدمی کی مٹھائی کی دکان ہے، یا فریزر وغیرہ یا موٹر سائیکل وغیرہ کی دکانیں ہیں، ادھار پہ لیا اور وہ چلے گئے اور انہوں نے واپس قرض نہیں دیا. اب کیا ہم ان کو وہ پیسے معاف کر سکتے ہیں زکات کے فنڈ سے یا نہیں کر سکتے؟ اس بارے میں یہ مسئلہ مجھے پیش آیا تھا. آج پھر میں نے اس کے اوپر ڈسکس کی، مفتیوں سے مشورہ بھی لیا. تو مثال کے طور پر ہم نے کھاتے والی کاپی کھولی، فلانے کا 20,000 ہے، فلانے کا 10,000 ہے، فلانے کا 40 ہے، فلانے کا 50 ہے. اب ہم نے ان کے بارے میں سوچا کہ یار یہ لوگ غریب ہیں، یہ دے نہیں سکتے. ہم نے کاٹا مار دیا، چلو یہ زکات کے فنڈ سے ان کے پیسے ادا ہو گئے. کہا کہ اس طرح تمہاری زکات ادا نہیں ہوگی، تعاون ہوگا، زکات ادا نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم نے دینے ہیں پیسے، اب آپ کیا کریں؟ کہا کہ
اس کو اپنی دکان پہ بلاؤ، اپنی دکان پہ بلا کر اپنے سامنے بٹھاؤ، اس کو بٹھا کر اس کو کہو کہ یار تیرے ذمہ اتنے پیسے ہیں، تو وہ دے نہیں سکتا، مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس ہے نہیں، تو دینا چاہتا نہیں، تو دے نہیں سکتا، یہ پیسے ہیں میرے پاس، یہ تو اپنے پاس رکھ کر اپنا جو کھاتا کلیئر کروا لے، یہ نہیں کہ اس کو واپس دے لے، یعنی دے کر اس کو ایک دفعہ گھر بھیج دو ورنہ پھر واپس نہیں آئے گا، اس کو کوئی یہی بیٹھ کر یہ پیسے ہیں اپنے پاس سے اس کو پیسے دو، اور وہ 20,000 کا یا 40 ہے وہ اس کے ہاتھ میں آئے، پھر اس کو دے کر اس کو کہو کہ اپنا کھاتا نیل کر دو، اب وہ اپنا کھاتا نیل کروائے گا اور وہ تمہیں وہ پیسے تمہیں واپس کرے گا۔ فرمایا کہ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، اپنے طرف سے اس کے کھاتے سے پیسے نکال دینے، جو تمہارے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ باقی رہے گی، تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم بے شمار مشقتیں بھی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ عمل بھی کریں گے لیکن اجر نہیں پائیں گے، وجہ کیا؟ جہالت کے عمل اللہ اجر نہیں دے گا۔ سیکھ کر دین کو سیکھو، علم کو سیکھو، جیسے ہم دکانداری سیکھتے ہیں، تجارت سیکھتے ہیں، صنعت سیکھتے ہیں، ایسے دین کے مسئلے سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، صاحب علم لوگوں سے مسئلے پوچھو۔ مانا ڈاکٹر جسم کا بیڑا بہا دیتا ہے، ایسے ہی ہمارا مولوی ہمارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے ہم صحت کے لیے ماڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے، ایسے ہی مسئلے کے لیے بھی پروفیسر کے پاس جائے، جس کے پاس ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی کی ڈگری ہو، قرآن کا عالم ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کی سند ہو۔ پہلے اپنے امام مسجد سے اس کی سند چیک کرو کہ تو جہاں پڑھا اس کی سند دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں تمہیں 80% لوگ سند نہیں دکھا سکیں گے، ہاں اگر تمہارے امام مسجد تمہیں ایم اے عربی کے، ایم اے اسلامیات کی سند دکھا دے، اس سے مسئلہ پوچھو، ورنہ بالکل بھی نہ پوچھو۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا